ہوتا ہے کہ جس زبان کا لفظ ہو اس زبان والے اس لفظ کا معنی کیا لیتے ہیں، یہ اس زبان کا لغوی معنی ہوتا ہے۔ جس زبان کا لفظ ہو اس زبان والے اس کا معنی کیا لیتے ہیں، یہ ہے لغوی معنی۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ ایک زبان کا ہے لیکن کسی خاص فن میں استعمال ہو تو فن والے اس کا معنی کیا لیتے ہیں، یہ اصطلاحی معنی ہے۔ لفظ ایک زبان کا ہے لیکن مخصوص قوم اس کا معنی کیا لیتی ہے، یہ اس قوم کا اصطلاحی معنی ہے۔ ایک لفظ ایک زبان کا ہے، خاص علاقے والے اس کا معنی کیا لیتے ہیں، یہ اس لفظ کا اصطلاحی معنی ہے۔ تو لفظ کا جس زبان کا ہو اس زبان والے جو اس کا معنی اصلی مراد لیں وہ لغوی ہے، اور خاص فن والے، خاص علاقے والے، خاص قوم والے جو اس لفظ کا معنی متعین کریں وہ اس لفظ کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ ایک ہی لفظ کا معنی لغوی الگ ہوتا ہے اور اصطلاحی الگ ہوتا ہے، اور ایک ہی لفظ ایک فن میں استعمال ہو تو معنی الگ ہوتا ہے، وہی لفظ دوسرے فن میں استعمال ہو تو معنی الگ ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، آپ صرف ایک مثال سمجھ لیں بات کو سمجھنے کے لیے۔ اگر درسگاہ حفظ کی ہو اور ممتحن کو آپ بلائیں اور ممتحن آ کر حفظ کے بچے کو یہ سوال کرے کہ بیٹا کلمہ سناؤ، وہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تو ممتحن اس بچے کو پاس نہیں کرے گا بلکہ فیل کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حفظ کی درسگاہ میں کلمے کا معنی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اگر درسگاہ صرف اور نحو کی ہو اور صرف اور نحو کی درسگاہ میں ممتحن آئے امتحان لینے کے لیے، مدرسے کے بچے بیٹھے ہیں کلاس میں اور باہر گلی محلے میں اسکول کے لڑکے آپس میں کھیل رہے تھے، اور کھیلتے ہوئے ایک لڑکے نے دوسرے سے کہہ دیا او گدھے ادھر آ۔ ممتحن پوچھتا ہے بچہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی کلمہ، وہ اس کو پاس کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نحو اور صرف کی اصطلاح میں کلمے کا معنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے۔ نحو کی اصطلاح میں کلمہ کا معنی ہوتا ہے الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردن مفردن مفردن۔ یہ میں نے 3 اعراب کیوں پڑھے ہیں، یہ کافی والے سمجھیں گے، باقی نہیں سمجھتے میں نے 3 اعراب کیوں پڑھے۔ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردن۔ اب دیکھو درسگاہ حفظ کی ہو تو کلمے کا معنی اور ہے، اور درسگاہ نحو کی ہو تو کلمے کا معنی اور ہے۔ لفظ ایک ہے لیکن فن کے بدلنے سے لفظ کا معنی بدل گیا۔ یہ بات اگر سمجھ آ جائے تو عبارات اکابر سمجھ آتی ہیں۔ کیوں؟ ایک ہی جملہ ہمارے اکابر کا وہ اگر عقیدے کی باب میں ہو تو معنی الگ ہوگا، اور تصوف کے باب میں ہو تو معنی الگ ہوگا۔ اگر عقیدے والے مشکل کشا کہہ لیں تو معنی اور ہوگا، اور صوفی مشکل کشا کہہ لیں تو معنی اور ہوگا۔ اور یہ ہمارے محاورات میں استعمال ہوتا ہے، میں مصیبت میں پھنسا تھا میرے دوست نے مجھے نکال لیا، یہ کافر ہو گیا۔ مصیبت سے نکالنا اللہ کا کام ہے یا انسانوں کا کام ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا کافر ہے۔ کیوں؟ یہ ہمارے محاورات میں ایسے الفاظ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ بالکل یہی غیر مقلدین کو دھوکہ لگتا ہے، اور وہ عبارات تصوف کو دیکھ کے کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں، اس لیے ان کے پاس علم کی بھی کمی ہے، عقل کی بھی کمی ہے۔ اور یہی ہم سے نکلے ہوئے ان حضرات کا خیال ہے جو مماتی یا پنج پیری یا اشاعتی مختلف ناموں سے کام کرتے ہیں۔ ان کو بھی بنیادی اشکال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے اکابر کی عبارات کو سمجھتے نہیں ہیں، اور اکابرین کے خلاف فتوے ٹھوک دیتے ہیں، اور پھر یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ہم قرآن سمجھے ہیں اور وہ قرآن نہیں سمجھے۔ اصل میں یہ لوگ ہمارے اکابر کی عبارات نہیں سمجھے ہوتے، اس لیے اس پر اعتراضات کر گزرتے۔ ایسی باتیں درمیان میں آئیں گی تو میں کئی ایک مقام پر وضاحت کرتا رہوں گا کہ دیکھیں ہمارے اکابر کی عبارت یہ تھی اور یہ لوگ اس عبارت کا معنی سمجھے نہیں، اس لیے اشکال پیدا ہو گیا ہے۔ اس پر میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کر دیتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ ایک مرتبہ ایک مماتیت کے مناظر ہیں، معروف ہیں، اتنے معروف نہیں کہ ورلڈ لیول پہ ہوں، لیکن پاکستان میں لوگ ان کو جانتے ہیں۔ ہماری نجی مجلس کی ملاقات تھی، نجی مجلس کی۔ اس میں وہ کہنے لگے کہ دیکھیں تفسیر عثمانی میں
حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے انک لا تسمع الموتیٰ کی تحت لکھا ہے، قبر میں حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں قبر میں پڑا ہے دھڑ، جو بے جان ہے وہ نہیں سنتا روح سنتی ہے۔ قبر میں پڑا ہے دھڑ، جو بے جان ہے وہ نہیں سنتا روح سنتی ہے۔ تو کہنے لگے دیکھو حضرت شاہ صاحب کا موقع بھی یہی تھا موضوع القرآن والوں کا کہ قبر میں جو جسم ہے اس کے اندر جان نہیں، بے جان جسم ہے اور یہ نہیں سنتا، اور آپ کہتے ہو جسم کے اندر جان اور روح بھی ہے اور یہ سنتا ہے۔ تو یہ عبارت شاہ صاحب کی آپ کے خلاف ہے۔ میں نے ان سے گزارش کی اس عبارت کا ایک معنی میں کرتا ہوں، اس پر اعتراض آپ کریں، اور ایک معنی آپ فرمائیں، اس پر اعتراض میں کرتا ہوں، تاکہ بات سمجھ آئے کہ اس شاہ صاحب کی عبارت کا مطلب سمجھا کون ہے۔ میں نے کہا ہمارے ہاں پہلے آپ کر فرمائیں کہ آپ کیا مطلب کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں تو مطلب یہ ہے کہ جسم بے جان ہے، روح سے تعلق نہیں ہے، اس لیے قبر والا جسم قطعاً نہیں سنتا، البتہ روح سنتی ہے۔ تو میں نے کہا مولانا ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ اٹک کی بات ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، اب بتائیں ہم یہاں بیٹھے ہیں اور جس میت کو ہم نے السلام علیکم یا القبور کہنا ہے وہ قبر میں ہے، اور ہم سے اور قبرستان میں 1 ایکڑ کا فاصلہ ہے، جہاں آپ بیٹھے ہیں قبرستان کا 1 ایکڑ کا بھی فاصلہ نہیں، ایسے ہی ہے، یہ ٹھیک 1 کنال کے بعد قبرستان ہے۔ اب بتاؤ اگر آپ نے السلام علیکم یا القبور کہنا ہو، آپ یہاں درسگاہ میں بیٹھ کر کہیں گے یا قبر کے پاس جا کر کہیں گے؟ قبر کے پاس جا کر کہیں گے۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جسم نہیں سنتا روح سنتی ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کا یہ بھی موقف ہے کہ روح قبر میں نہیں ہے، روح علیین میں ہے۔ تو جب روح علیین میں ہے، علیین اوپر ہے، ہم یہاں پر ہیں، میت ہماری قبرستان میں ہے، ہماری درسگاہ اور قبرستان کا فاصلہ روح علیین کا برابر ہے یا کچھ فرق ہے؟ برابر ہے۔ لیکن جس طرح سورج کا فاصلہ جتنا یہاں سے سورج کا ہے اتنا ہی فاصلہ ہماری مسجد سے سورج کا، فرق تو نہیں ہے نا۔ تو جتنی علیین یہاں سے دور ہے اتنا ہی علیین قبرستان سے دور ہے۔ تو میں نے کہا جب علیین ہمارے گھر سے اور قبرستان سے مساوی فاصلے پر موجود ہے تو پھر قبرستان میں جا کر السلام علیکم یا القبور کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں گھر ہی سے کہہ دینا چاہیے السلام علیکم یا القبور۔ کوئی بندہ پوچھے جی کیوں؟ کہنا چونکہ روح سنتی ہے اور وہ علیین میں نے اس کو سلام کر دیے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں پھر آپ میں اور بریلوی میں فرق کیا ہوا؟ ہر جگہ سے تو مردے نے سن لیا نا، کیونکہ ہم نے تو علیین میں نہیں جانا، ہم نے تو زمین پہ رہنا ہے نا۔ السلام علیکم یا القبور کہنے کے لیے ہم نے علیین پر نہیں جانا بلکہ ہم نے زمین پر رہنا ہے، اور پوری زمین سے علیین کا فاصلہ ایک جیسا ہے۔ تو جہاں سے دل کرے اپنے ابا کو السلام علیکم کہہ دیں، جہاں سے دل کرے مرحوم دادا کو کہہ دیں، جہاں سے دل کرے مرحوم دادی جان کو کہہ دیں۔ لوگ پوچھے کیوں؟ آپ کو جی شاہ صاحب نے لکھا ہے قبر میں پڑا ہے دھڑ بے جان ہے وہ نہیں سنتا روح سنتی ہے، چونکہ سنتی روح ہے وہ علیین میں ہے، ہم گھر ہی سے اوپر منہ کر کے السلام علیکم یا القبور کہہ لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ سمجھائیں اس کا معنی۔ اب میں اس کا معنی کرتا ہوں تو آپ اس پہ اعتراض کرنا۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ دنیا میں احوال اصالتاً آتے ہیں جسم پر، اور جسم کے واسطہ سے آتے ہیں روح پر، اور قبر میں احوال اصالتاً آتے ہیں روح پر، اور روح کے واسطہ سے آتے ہیں جسم پر۔ دنیا میں شربت جسم پیتا ہے، لیکن شربت کا نام جسم افزا نہیں بلکہ روح افزا ہے، حالانکہ پیتا جسم ہے۔ تو پینا جسم نے ہے اور مزہ روح نے لینا ہے۔ میرے بیان کو آپ کے کان سن رہے ہیں جو جسم ہے، لیکن آپ کو مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ نہیں، جھوٹ نہیں بولنا، آ رہا ہے تو آ رہا ہے، نہیں آ رہا کچھ نہیں آ رہا۔ ہم منافق نہیں ہے، 2 نمبر کام ہمارے یہاں نہیں ہے، ہم بات سیدھی کرتے ہیں، ہم 2 نمبر کام نہیں کرتے، 1 نمبر سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں۔ اب بتاؤ مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ کان سن رہا ہے، مزہ کس کو آ رہا ہے؟ اب دیکھو سن کان رہا، مزہ روح کو آ رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں دنیا میں حالات آتے ہیں جسم پر، اور جسم کے واسطے سے آتے ہیں روح محسوس کرتے ہیں، اور موت کے بعد حالات آتے ہیں روح پر، اور روح کی واسطہ سے آتے ہیں جسم پر۔ اگر اس بات کو سمجھنا ہو تو کیسے سمجھیں گے؟ جب آدمی سونے لگے تو دعا مانگتا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، حالانکہ یہ سونے لگا ہے، مرنے نہیں لگا۔
اس کو اللہم بسم کا انامو کہنا چاہیے اموتو کی بجائے، لیکن انامو کی جگہ اموتو کا لفظ استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نیند پر موت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ابھی فجر کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے، اس میں ایک آیت یہ بھی تھی یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یہ مرقد سونے کی جگہ ہے یا مرنے کی جگہ ہے؟ تو قبر میں میت ہے یا نائم ہے؟ تو یہ جب سونے کی جگہ کہے گا تو اللہ نہیں فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، وہ تو مرنے کی جگہ، تو نے سونے کی جگہ کیسے کہہ دیا؟ حدیث سے پتہ چلا کہ نیند پر موت کا لفظ بولتے ہیں، اور قرآن سے پتہ چلا کہ موت پر نیند کا لفظ بولتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت کی زندگی سمجھنے کے لیے نیند کو سمجھنا ضروری ہے۔ نیند سمجھ آ جائے تو بندے کو موت سمجھ آ جاتی ہے۔ اب آدمی سویا ہوا ہے، درسگاہ میں تھا، سبق پڑھا اور دوپہر کو سو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کا دوست اٹھ کے نماز کے وقت غسل خانے کے باہر کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے اسے پوچھا کیا ہوا؟ اب اس کو بتاتے شرم آ رہی کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہتے ہیں غسل واجب ہو گیا۔ غسل واجب کیسے ہوا ہے؟ وہ کیسے نہیں بتا رہا۔ اس کا مطلب کچھ ہوا ہے نا، بتاؤ کچھ ہوا ہے نا۔ اس نے کہا یار میری منگنی ہو گئی ہے، میں نے ابو سے کئی بار کہا نکاح کرا دو، ابو نہیں کراتے، اب پھر ایسے ہی غسل ہونا ہے نا۔ اب بتاؤ جو منگنی ہو گئی ہے اور نکاح نہیں ہو رہا تو وہ اس کے پاس تو نہیں آئی۔ آپ کہتے ہیں یار کیوں جھوٹ بولتا ہے، تو میرے پاس ہوئے دیا تو کچھ بھی نہیں تھا، کیوں گپ چھوڑتا؟ اس نے کہا نہیں آئی ہے۔ یہ کہتا ہے نہیں آئی، وہ کہتا ہے آئی ہے۔ اب بتاؤ آئی ہے یا نہیں؟ جسم آیا ہے، یہ دونوں کی روح آپس میں ملی ہے، ان دو روح ملی ہیں اور دونوں نے مزہ لیا ہے، لیکن غسل جسم کر رہا ہے یا روح کر رہی ہے؟ جس شلوار کو اس نے دھونا ہے وہ جسم کا لباس ہے یا روح کا؟ میں انسان تاری مسئلہ سمجھاتا ہوں، میری عادت لطیفے نہیں ہے بھائی، یہ میری عادت ہے، میں مسئلہ اس انداز میں سمجھاتا ہوں کہ بندہ ہنستے ہنستے مسئلہ سمجھتا ہے، اور اسی وجہ سے باطل ہم سے پریشان ہے۔ اس بندے کو روکو، اس کے رستے میں بلاک لگاؤ، اس کی بریکیں لگاؤ، بریکر کھڑے کرو تاکہ بندہ امت تک پہنچے نا، چونکہ مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے نا۔ اب بتاؤ یہ سویا ہوا تھا تو کاروائی روح کی ہے اور مزہ کس نے لیا؟ بولو۔ بالکل اسی طرح موت کے بعد حالات روح پر آتے ہیں اور روح کے واسطے سے محسوس جسم کرتا ہے۔ میں نے کہا مولانا اب شاہ صاحب کی عبارت سمجھے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں قبر میں پڑا ہے جھڑ دھڑ جو بے جان ہے وہ نہیں سنتا، روح سنتی ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں براہ راست جسم سنتا ہے اور جسم کے واسطہ سے روح سنتی ہے، اور موت کے بعد براہ راست روح سنتی ہے اور روح کے واسطہ سے جسم سنتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ روح اس جسم کے اندر ہے، ہم کہتے ہیں روح علیین میں ہے، لیکن روح اور جسم کا تعلق ہے، سنتی روح ہے، لیکن گھر پہ السلام علیکم کہنے سے نہیں سنتی، قبرستان پہ جا کے پڑھے تو پھر سنتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح کا تعلق جس جسم کے ساتھ ہے وہ جسم گھر پہ نہیں ہے بلکہ قبر میں ہے، وہ جسم گھر پہ نہیں بلکہ قبر میں ہے۔ سننا روح نے ہے اور روح کے واسطے سے جسم نے سننا ہے، لیکن کس روح نے جس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے وہ جسم گھر پہ ہے یا قبر میں؟ تو روح کا سننا تو ہم مانتے ہیں، براہ راست جسم کو سننا ہم نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں روح سنتی ہے اور روح کے واسطے سے جسم سنتا ہے، لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ جب روح علیین میں ہے تو السلام علیکم گھر سے کہنے کی بجائے قبر کے پاس جا کر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ روح کا جس جسم سے تعلق ہے وہ گھر پہ نہیں ہے بلکہ قبر پہ موجود ہے، اس لیے وہاں جا کر السلام علیکم کہنا پڑتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے بھئی تمہارے شاہ صاحب نے لکھا ہے قبر میں پڑا ہے دھڑ جو بے جان ہے وہ نہیں سنتا، روح سنتی ہے، روح تو علیین میں ہے، آپ گھر سے السلام علیکم کیوں نہیں کہتے؟ قبر کے پاس جا کر کیوں کہتے ہو؟ وہاں تو روح نہیں ہے۔ آپ نے کہنا روح تو نہیں ہے، لیکن روح کا جس جسم سے تعلق ہے نا وہ چونکہ قبر میں ہے، اس لیے قبر کے پاس جا کر کہنا پڑتا ہے تاکہ روح سن لے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ میں سمجھا کیا رہا تھا کہ جب ایک ہی لفظ ہوتا ہے فن بدلتا ہے تو معنی اس کا بدل جاتا ہے، لیکن غیر مقلد چونکہ اس بات کو سمجھتا نہیں ہے، اکابرین احناف پہ اعتراض کر مارتا ہے، اور انہی عبارات کو معاتی نہیں سمجھتا، اکابر علماء دیوبند پہ اعتراض کر مارتا ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ میں سمجھنے والا دماغ عطا فرمائے، اللہ سمجھانے والی زبان عطا فرمائے۔ سمجھنے والا دماغ بھی چاہیے، سمجھانے والی، ہاں، اور دماغ سمجھنا شروع کرتا ہے
جب آدمی گناہ چھوڑ کے اللہ کے ذکر پر آ جائے نا تو پھر دماغ بات کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے علم کے ساتھ ذکر بہت ضروری ہے۔ آپ حضرات کو شبہ نہ ہو کہ فجر کے بعد ہمیں ذکر کیوں کراتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ کا دماغ ذرا بات سمجھنے کے قابل ہو جائے۔ تو جس سے دماغ کو تیز ہو وہ سارے اسباب اختیار کرنے چاہیے کہ نہیں؟ یہ دماغ صرف گوشت اور دال سے تیز نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے ذکر سے بھی تیز ہوتا ہے۔ تو خیر